جنت کہتے ہیں باغ باغ. اب اس میں ایک باغ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ اس طریقہ فرمایا کہ ہم نے ایک باغ والوں کو نہایت کثیر تعداد میں ان کو فراوانی عطا کی تھی، ان کے پلوں میں نہایت کثرت کیا. تو جو ان کا باغ تھا نا وہ روزانہ جب بھی ڈالو جاتا ہے اس میں سے غریبوں مسکینوں کا بھی حصہ ہے. جب باغ کا مثال ہوا میں تو یہ آپس میں پلاننگ نہیں ہے، ہم صبح جلدی چلے جائیں گے، سارا پانی توڑ لیں گے اور مسکینوں کو حصہ مل دیں گے تاکہ وہ ہمارے کمار ہے، ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی حال. اب انہوں نے صرف اتنا سوچا ہے، جب صبح اپنے باغ کی طرف گئے، باغ کے سامنے پہنچ کر کہتے ہیں یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم چاہے رستہ ووٹ کے پھر دوبارہ گھروں کی طرف گئے، واپس آئے تو صحیح رستے تھے، پھر آ کر دیکھا کہ یہ تو ہمارے باغ گیا. تو اس لیے اگر اللہ نے رات رات اس باغ پر عذاب نازل کیا اور اس کو گرام میں ڈال دیا. پھر انہوں نے کہا کہ یار ہمیشہ ہم بڑے ظالم تھے، ہم نے زیادتی کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے کہ غریبوں کا مسکینوں کا حق نہ مانو. جو اللہ نے تمہارے اوپر چیزیں لاٹے کی ہے، اگر تم مالدار ہوگا تو اس میں سے سرکردار یہ لاٹھی لگا جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ حضرت نے تو غریبوں کا تمہارے مال میں حصہ رکھتا ہے اور یہ حصہ ان تک ایسے ہی پہنچے گا تم زکات کی بات میں سرکار کی حال کو اس کو خرچ کرو. نہیں تو اللہ چاہے تو رات رات وہ چیزیں واپس بھی رہ سکتا ہے. اب بعض لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کاروبار میں ذرا میں نے میرا دھیان زیادہ کام، میری محنت زیادہ تھی تو مجھے منافع ہو گیا. اب شاید میرا وہ دھیان، میری محنت کم ہو گئی ہے، میں وہ فوکس نہیں کر رہا، اس لیے مجھے کم ملا. اصل میں وہ چیزیں کیا ہوتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت پوری نہیں کرتے، تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ تم پہنتے میں فراوانی دیتا ہے وہ واپس لے گا. اور ہم یہاں پر ووٹ کے لیے سیدھے کرتے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ شاید ہماری سستی ہے یا ہماری چستی ہے کہ ہم نے زیادہ کما لیا یا ہم نے کم کروا ہے.